دنیا کا خوبصورت ترین شہر لاہور اور اس سے بھی خوبصورت اندرون لاہور۔ یہ خواتین حضرات جو آپ لال اینٹوں کی مضبوط دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ 470 سال پرانی عہد اکبر میں بنائی گئی تھی۔ لاہور کے شمال کی جانب اب بھی موجود ہے اور یہ شہر کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ جی خواتین حضرات، آج کے میرے ولاگ کا موضوع ہے اس فصیلے شہر میں موجود دروازے کون کون سے تھے اور ان دروازوں کے اندر شہر کے اندر کیا کاروبار ہوتے تھے اور اندر کاروبار کی کیا نوعیت تھی۔ پرانے لاہور یا اندرون لاہور کے ارد گرد فصیل میں موجود دروازوں کا نقشہ ہے اور ان کے نام بھی درج ہیں۔ یہ خواتین حضرات آزادی چوک کے پاس راوی روڈ پر ٹکسالی چوک ہے۔ اس ٹکسالی چوک سے اگر بائیں طرف آپ مڑیں تو اس کے آگے آتا ہے ٹکسالی دروازہ۔ یہ ٹکسالی دروازہ یا گیٹ اب اپنی اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہے۔ ٹکسالی گیٹ کا علاقہ آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک بہت بڑا گیٹ تھا جسے ٹکسالی گیٹ کہتے تھے۔ یہ خواتین حضرات مصور کے ہاتھ کی بنی ہوئی ایک تصویر ہے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ ٹکسالی دروازہ ایسا ہوتا ہوگا۔ اس گیٹ کے آگے 3 راستے، دائیں طرف فصیل روڈ ہے، درمیان میں ٹکسالی روڈ ہے اور اس کے بائیں طرف چیت رام روڈ ہے۔ یہ اس طرح سے مین لاہور کے علاقے میں ٹکسالی سے لوگ داخل ہوتے تھے اور آگے جاتے تھے۔ اسی ٹکسالی گیٹ کے بالکل ٹکسالی روڈ پر بائیں جانب ایک مسجد ہے جو کہ بادشاہی مسجد سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ ٹکسالی بازار کے اندر آج کل تو خصے اور دوسرے جوتوں کی دکان ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹکسالی دروازے کے اندر ایک بہت تاریخی مسجد ہے، یہ اس کا آپ کو فرنٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی بادشاہی مسجد سے بھی پہلے کی تعمیر شدہ مسجد ہے۔ گیٹ کے اندر بگی والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بکنگ کر کے بگی اندرون لاہور کی سیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ وہی بادشاہی مسجد کا دوسرا حصہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹکسالی گیٹ کے آگے چیت رام روڈ سے اگر باہر نکلیں تو آپ کے سامنے فورٹ روڈ آتی ہے، جس پر شاہی مسجد اپنے بلند ترین میناروں کے ساتھ واقع ہے، وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ فورٹ روڈ پر ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے فوڈ اسٹریٹ ہے، لاہور ہے اور یہ مین گیٹ ہے۔ اسی فورٹ روڈ سے اگر آپ دائیں جانب مڑیں تو آپ دیکھتے ہیں سامنے ہی روشنائی گیٹ یا دروازہ موجود ہے۔ اس وقت لاہور فوڈ اسٹریٹ بادشاہی مسجد کے پاس گلیو ریسٹورانٹ، نمک منڈی، چائنیز فوڈ، ان ریسٹورانٹ کے پاس سے گزر کر آگے روشنائی دروازے تک جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاہور کا 12 دروازوں میں سے ایک اور بڑا دروازہ ہے جسے روشنائی دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا روشنائی دروازہ ہے جو 1920 میں انگریز سرکار کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، جو مین روشنائی دروازے سے چھوٹا اور اندر کی جانب ہے۔ اور خواتین و حضرات، یہ اصل روشنائی دروازہ ہے اور یہ وہ دروازہ ہے جو اپنی اصلی حالت میں ابھی تک موجود ہے اور یہ راجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی کے ساتھ ہے۔ 400 سال قبل مغل بادشاہوں کی یہ شاہی گزرگاہ تھی۔ یہاں رات کو دیے جلا کر روشن کر دیے جاتے تھے، اسی روشنی کی وجہ سے اسے روشنائی دروازہ کہا جاتا تھا۔ ایک وقت تھا جب دریائے راوی شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد تک پھیلا ہوا تھا۔ اس دروازے کو شہر میں داخل ہونے والے راہگیروں اور مسافروں کو راستہ دکھانے کے لیے بھی روشن کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دریا کی جانب سے بھی شہر میں داخل ہونے کا واحد شمالی راستہ تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں اسی روشنائی دروازے کے بالکل سامنے
ایک بارہ تعمیر کی گئی تھی اور ساتھ ہی حضوری باغ بھی بنایا گیا تھا جو بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے عالمگیری دروازے کے عین درمیان واقع ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی کے ساتھ ہی روشنائی دروازے کا بیرونی حصہ، یہ بھی لاہور داخل ہونے کا سب سے اہم ترین دروازہ تھا، اور یہ جو سامنے چھوٹا دروازہ جو بند ہے یہ بڑی جسمادی تک جانے کا بھی راستہ ہوا کرتا تھا۔ اب اس وقت ناظرین میں پہنچ چکا ہوں شاہی قلعے کے اکبری دروازے کے باہر کی جانب۔ یہ دروازہ اور اس کے سامنے کا علاقہ جو مستی گیٹ کہلاتا تھا، اور شاہی گزرگاہ کے اختتام پر بادشاہ کی سواری اسی دروازے سے اندر جاتی تھی۔ لاہور شاہی قلعے کے اکبری دروازے کے بالکل سامنے جو بازار اندر جا رہا ہے یہ مستی گیٹ کا علاقہ ہے۔ یہاں آج کل گیٹ تو موجود نہیں ہے، لیکن آس پاس بے شمار کھانے پینے والے اور دوسرے الیکٹرانک کا سامان ہے، ٹائروں کے ساتھ ساتھ ریم کی مارکیٹ بھی یہاں پر ہے، اور یہ مستی گیٹ کی انٹرنس ہے۔ یہاں آس پاس یہ آپ دیکھیں جوتوں کی دکانیں بھی ہیں اور بہت بڑا ایک تجارتی مرکز بھی ہے مستی گیٹ، یہ آگے تک مستی گیٹ، اور اسی کے اندر مسجد زمانی بیگم بھی موجود ہے۔ اسی مستی دروازے کے تھوڑا سا آگے جائیں تو دائیں جانب بیگم شاہی مسجد موجود ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کی والدہ کی نسبت سے اس مسجد کو بیگم مریم زمانی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اندرون لاہور جگہ جگہ آپ کو کھانے پینے کی اشیاء ملیں گی۔ لوگوں نے ریڑھیوں پر، دکانوں پر تمام طرح کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ مہیا کر رکھی ہیں۔ اس وقت میں اندرون لاہور میں کشمیری گیٹ کے پاس موجود ہوں۔ آپ دیکھیں میرے سامنے کشمیری گیٹ ہے۔ یہ اندرون لاہور کا کشمیری گیٹ اپنی کافی حد تک اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کے آس پاس تو کپڑوں کے اور دوسرے بازار ہیں کھانے پینے کے۔ یہ گیٹ کا بیرونی علاقہ، گیٹ اس کے موجود ہیں۔ اور یہ گھاٹی اوپر جاتے ہیں تو یہ سارا کشمیری بازار ہے، اس کے آگے اعظم کلاس مارکیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کشمیری گیٹ کا اندرون علاقہ ہے۔ اس گیٹ کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اس کا رخ کشمیر کی طرف تھا، اس لیے کشمیری گیٹ کہلایا۔ اسی گیٹ کے باہر کشمیری دال چاول بھی موجود ہیں۔ لاہور شہر کے ارد گرد بہت بڑی فصیل تھی جو اب صرف شمال کی جانب موجود ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی دوسرے پلازے اور گھر بنے ہوئے ہیں کافی اونچے باؤنڈری وال کے اندر ہی، اور یہ سڑک جس پر اس وقت میں سفر کر رہا ہوں جس کے دائیں بائیں پارکنگ بھی ہے، اسے مولانا عبید انور روڈ کہا جاتا ہے، جو کشمیری دروازے سے لے کر شیروں والا دروازے تک جاتی ہے۔ اندرون لاہور شہر کی ارد گرد بنی ہوئی یہ شمالی فصیل ابھی تک موجود ہے، یہ بھی اکبر اعظم کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ شیروں والا گیٹ کے پاس اجمل مدرسہ ہے مولانا اجمل قادری کا، اور یہ بہت خوبصورت مسجد ہے، بہت بڑا اس کا مینار ہے، اور یہ اس کے مسجد تک جانے کے لیے اور مدرسے تک جانے کے لیے دو گیٹ ہیں۔ بہت عظیم الشان مسجد ہے، اور اس مسجد کے بالکل سامنے شیروں والا گیٹ ہے۔
یہ شیراں والا گیٹ ہے، بہت خوبصورت اور عظیم الشان گیٹ اپنی اصلی حالت میں ابھی تک موجود ہے۔ یہ گھاٹی چڑھ کر آپ کو اس کے اندر جانا پڑتا ہے۔ اس کے لکڑی کے جو بڑے بڑے کواڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی ساتھ موجود ہیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس دروازے کا پرانا نام خضری دروازہ بھی ہے، جس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خضر اس دروازے سے باہر نکل کر راوی دریا میں اتر گئے تھے، تب سے اس دروازے کا نام خضری دروازہ چلا آ رہا ہے۔ اندرون شیراں والا دروازے میں آج بھی خضری محلہ موجود ہے، مگر اب لوگ اس کو شیراں والا دروازے سے یاد رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ہمیشہ 2 شیروں کو پنجروں میں بند کر کے اس دروازے کے دائیں بائیں رکھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے شیراں والا دروازہ مشہور ہوا۔ شیراں والا گیٹ کے اندر کپڑے کی، لیڈیز کے خاص طور پر کپڑے شادی بیاہ والے ہیں، ان کی دکانیں ہیں، اور اس پر جب گاڑی چلتے ہیں تو سارا کچھ بازار ہے، آپ کو تقریباً تمام چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں۔ شیراں والا گیٹ میں داخل ہوں تو مرکزی راستے کی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ آگے ایک اور گیٹ ہے جس پر شیروں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ یہ پہلے بنایا گیا گیٹ تھا، اور اسی وجہ سے بھی اسے شیروں والا گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ سیدھا پاکستان کلاتھ مارکیٹ میں جاتا ہے، جہاں اگلی طرف پر پرانی کوتوالی ہے، جس کے قریب مسجد وزیر خان بھی ہے۔ شیراں والا دروازہ اور اس کے اندر واقع چونا منڈی کا علاقہ ابتدا ہی سے سرکاری اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اسی دروازے کے اندر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وزیر اعظم فقیر خاندان کے بانی فقیر عبدالرحیم کا خاندان بھی آباد تھا۔ شیراں والا گیٹ کی دوسری وجہ تسمیہ یہ بھی تھی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دریائے راوی کے کنارے 444 شیر ایک احاطے میں پال رکھے تھے۔ میں اس وقت کشمیری گیٹ اور شیراں والا گیٹ سے ہوتا ہوا درمیان کے راستے سے آگے یکی گیٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے آگے دہلی گیٹ ہے، ابھی آپ کو یکی گیٹ کا سیر کرواتے ہیں۔ یہ سامنے اس گھاٹی کے اس طرف یکی گیٹ واقع ہے۔ پرانے وقتوں کی 1-2 عمارتیں آپ کو یہاں یکی گیٹ کے اندر نظر آ رہی ہیں، باقی ساری نئی تعمیر شدہ عمارتیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یکی دروازہ یا زکی دروازہ اس نوعیت کا ہوتا ہوگا۔ یکی دروازہ اب تو موجود نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس راستے سے اندر شہر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے بائیں جانب زکی پیر شہید کا مزار موجود ہے، جن کی وجہ سے اس دروازے کا نام زکی دروازہ پڑا، جو بعد میں آہستہ آہستہ یکی دروازے کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی دروازے کے دائیں جانب ایک چھوٹی مسجد بھی ہے۔ جی خواتین و حضرات، اس ولاگ میں میں نے اندرونی لاہور کے صرف 6 دروازوں کا ذکر کیا ہے، باقی 7 دروازوں کا ذکر آئندہ ولاگ میں ملاحظہ کیجیے گا۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔